الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک مطلع انوار۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو ہے زیر فلک مطلع انوار۔ جس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے ایک صاحب اسرار۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج بڑی مسرت اور خوشی اور خوش نصیبی کا دن ہے کہ ہم اور آپ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام مرکزی جلسے فیضان امام ربانی قیوم زمانی مجدد الفسانی قندیل نورانی حضور شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہے۔ جو حضرت مجدد الفسانی کو نہیں سمجھا، اس کو ایمان کی لذت نہیں ملتی، اور جو حضرت مجدد الفسانی کے احسان کو نہیں مانتا، اس کو ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے، اور مومن کہلانے کا بھی حق نہیں ہے، کیونکہ مجدد الفسانی کا احسان ہے کہ آج ہم مسجد میں حاضر ہیں، ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے، ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں، ہم دین کی بات کر رہے ہیں، مسلم پرسن اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ ہے مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا۔
مجدد الفسانی آپ کا لقب ہے، آپ کا اسم گرامی ہے شیخ احمد، یعنی آپ کا نام احمد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، اور آپ اولاد ہیں حضرت امیر المومنین غیظ المنافقین زینت منبر و محراب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے بیٹے ہیں شیخ مسر الدین مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر فاروقی خون ہے، اور آپ کو بیعت حاصل ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نقشبندی ہیں، اور نقشبندی سلسلہ ہے خلیفہ بلا فصل عاشق رسول اللہ ثانی اثنین خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ کو جسمانی فیض فاروق اعظم سے ہے، روحانی فیض صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی آپ کی مزار پاک سر ہند پنجاب میں ہے، جو بڑی ہی نور افشاں برکتوں سے معمور وہ درگاہ پاک، اور آج ہم اس لیے آپ کا ذکر مقدس کر رہے ہیں کیونکہ 28 صفر المظفر کو آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ جو بھی نقشبندی ہے ان کے اوپر تو لازمی ہے کہ مجدد صاحب کا یوم منائیں، مگر ہم ہر ولی کو مانتے ہیں۔ اللہ نے ایک ایک ولی کو ایک شان دی ہے، قادریوں میں غوث اعظم، سہروردیوں میں شیخ شہاب الدین سہروردی، چشتیوں میں حضور خواجہ غریب نواز، تو نقشبندیوں میں امام ربانی مجدد الفسانی۔ اگر مجدد الفسانی کو اللہ پیدا نہ کرتا تو اسلام کی حفاظت نہ ہوتی تھی، امام حسین کے خون کی عظمت برقرار رکھنا مشکل کر دیا گیا تھا۔ یہ امام ربانی مجدد الفسانی کا احسان ہے، اس لیے اللہ ہم کو یہ موقع دیتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے محبوب مجدد الفسانی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ایک بات بولوں گا کہ ہم اولیاء کو اس لیے مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو بات کرتے ہیں نا، وہ اپنی بات نہیں کرتے، وہ اپنے اسلاف کی بات کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں۔ اور جو محرف ہوتا نا، دین کو بدلنے والا، انہیں بولتا کہ میں قرآن کی تفہیم حاصل کر لیا، میں قرآن کا ترجمہ کرتا ہوں، میں قرآن کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اولیاء اللہ بولتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی ترجمانی کرتے ہیں، ہم صحابہ کی ترجمانی کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی ترجمانی کرتے ہیں، ہم مولا علی کی ترجمانی کرتے ہیں، ہم امام حسین کی ترجمانی کرتے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی ترجمانی کرتے ہیں، ہم غوث اعظم کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ کو وہ ماضی کی طرف لے جائے گا، کیونکہ اللہ نے بھی یہی کہا قرآن میں، انعمت علیہم، اللہ نے جن پہ انعام کیا ان کے راستے پہ چلو۔
تو اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ انعام والد پہ راستے سے چلو. اس لیے ہم مجدد اسی کو کہتے ہیں جو اپنے اسلاف کے راستے پہ چلاتا ہے, رسول پاک کے راستے پہ چلاتا ہے. اس لیے جب اکبر نے جو تھا سب سے بڑا اکفر, تو بڑا کافر نے دین الہی نکالا اور اپنے کو سجدہ کراتا تھا, وہ نکلتا تھا تو لوگ اس کو اللہ اکبر کہتے تھے, ذل الہی, اور وہ سورج کی پوجا کرتا تھا, اور وہ غیر لوگوں سے نکاح کرتا تھا. اس کے پاس نہ حرام نہ حلال, انہیں جو بول دیا ہو گیا. ہاں, اس کے نورتن یہ سمجھتے تھے کہ ہم بھی خلیفہ ہیں. اتنا بھٹکا ہوا اکبر, اور اس کے پاس لاہو لشکر, قوت و طاقت, لیکن مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا لشکر کتنا ہے, یہ دیکھا کہ مجھ میں محبت رسول کتنی ہے. انہوں نے محبت رسول میں اٹھ گئے تنہا, اور اکبر جیسے طاقتور سے مقابلہ کر کے اس کو نیست و نابود کر دیا. اور اکبر نے ہزاروں مسجدیں گرا دی. بابا بات کرو نا تو ذرا مجدد صاحب کو پڑھو, اسلام کیسا بچتا ہے. جان بچانے سے اسلام نہیں بچتا ہے, جان ہتھیلی پہ لے کر امام حسین کے جیسا طریقے کو اختیار کرنے سے ایمان بچتا ہے. وہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا, اکبر جیسی قرآنوں کو جلایا اکبر نے, دین الہی کے نام پہ اسلام کو مٹایا اکبر نے. مجدد الفسانی تنہا ٹھہر گئے, کوئی ساتھ نہیں دیا میرے آقا مجدد کا, کیونکہ اللہ ان سے ہی کام لینا تھا. اس دور میں بڑے بڑے تھے, لیکن بڑے بڑوں کی ہمت نہ آئی. اللہ نے مجدد صاحب کو ایسی ہمت اور طاقت دی کہ اکیلے, اب تو معاملی ایم ایل اے سے, ایم پی سے, کونسلوں سے ڈر رہے لوگ. ارے ان کی کیا عقیدہ یارو, اکبر بادشاہ صاحب میں انہوں کیا ہے, معاملی مچھر بھی نہیں ہے, لوگ ڈر رہے ہیں, پی 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 پی. انہوں ریالی نکالے تو کچھ بھی نہیں دیتے. ابھی ریالی نکلی نہیں, ابھی ہو رہا تو ان کے تلمرن بعد میں ہو کر نام نہاد مفتی اخبار میں دے رہا, میلاد کا جلوس شرعی حیثیت کا تھے. میرا تیرے کو کیا شریعت معلوم؟ جن کو شریعت معلوم ہے انہوں نے جلوس نکالا ہے. ارے مجدد الفسانی سے پوچھ میلاد منانا کہ نہیں ملانا, تو کون؟ یہ نام نہاد مفتیوں عالموں کی بات مت سنو, سننا ہے تو مجدد الفسانی کی بات سنو. اکبر جیسے طاقتور کا مقابلہ کیا. جب جہانگیر آیا آپ کو جھکانا چاہا, آپ کے سر کو نہیں جھکا سکے, 40 پہلوان مل گئے. میں بتا چکا ہوں اردو گھر میں یہ بات. آخر میں آپ کو جیل بھیجا گیا. جیل میں بھی بیٹھ کے آپ نے عمرہ کو خطوط لکھے, اس لیے آپ کی خطوط آج بھی موجود ہے, مکتوبات امام ربانی رضی اللہ عنہ سے. آپ پڑھ لیجئے, آپ کو اسلام, ایمان, رسول کی محبت سمجھ میں آ جاتی ہے. عقیدہ اہل سنت پہ کام کیا, رافضیوں کو جواب دیا. اکبر کو بھٹکانے والے رافضی, ان کو جواب دیا. مہدیوں کو جواب دیا, معتزلیوں کو, خدریوں کو, نازبیوں کو, خارجیوں کو تنہا جواب دے کر اہل سنت جماعت کی حقانیت کو قائم کی ہے. وہ میرے آقا مجدد الفسانی ہے. سمجھے؟ جہانگیر کو جھکنا پڑا. جہانگیر کے ہاتھ سے گایوں کو ذبح کرنے لگایا چورستے میں. جیل میں جا کے انقلاب لا دیے. ان کو نہیں پکڑ سکتے تھے, انہوں تو ایک مرتبہ بتا دیے, اندر کوٹری میں سے نکل کے باہر آ گئے. وہ میرے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی ہے.
احسان مانو. میں اس لیے کہا کرتا ہوں حضور خواجہ عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی کریم نواز سرکار اگر اسلام لائے ہیں تو شیخ مظہر سندھی مجدد الفسانی میرے آقا نے اسلام بچایا ہے. یہ احسان مانو. ان نقشبندی ہے، ان خادری ہے، ان چشتی ہے، ان سہروردی ہے بول کے خانوں میں کاٹو. اللہ جس سے کام لینا لیتا ہے، تم کون بولنے والے؟ مجدد صاحب کا مقام ان کے مرشد سے پوچھو. حضرت خواجہ باقی باللہ ہندوستان آئے ہیں تو صرف حضرت مجدد الفسانی کے لیے آئے ہیں، ان کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں. مجدد صاحب حج کے لیے نکلے تھے، بہت بڑے عالم فاضل، ان کا خاندان بھی بہت بڑا اعلیٰ، ان کے والد بھی بہت بڑے ولی عالم. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی. آپ کے والد چشتیہ سلسلے کے. تو مجدد صاحب حج کے لیے آئے تو دلی میں ایک اپنے دوست کے پاس ٹھہرے. دوست نے کہا کہ اس وقت دلی میں ایک بہت بڑے مشہور بزرگ باہر سے تشریف لائے ہیں، چلو مل لو. مجھے صاحب بولے میرے کو حج کو جانا ہے بھائی، تو میں کہاں مل سکتا ہوں؟ نہیں ایک مرتبہ مل لو. جب ملنے کے تشریف لائے مجدد صاحب نے دیکھا تو انہی کا تو انتظار ہے ہمارے کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر جو فیض دیا ایک دن میں پورا سلوک طے کرا دیا، سبحان اللہ، سبحان خلافت سے سرفراز کر دیا. صرف مجدد صاحب حج کو نہیں گئے، سمجھے؟ یہی حج ہو گیا. کہاں سمجھ سکتے تمہاری عقل کتنی، تم کتنے، تمہارا معاملہ کتنا، ہاں تم کیا. مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا احسان کیا ہے؟ ذرا ان کے مکتوبات پڑھیے، بغیر پڑھے آ کے بات نہیں کرنا ہم سے. امام ربانی شیخ مسعود انہوں نے ہی ہمیں عقیدہ اہل سنت سکھایا. جب رافضیوں کا زور تھا تو آپ نے کہا خلیفہ بلا فصل انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے اعلیٰ افضل جس کو مولا علی بھی مانتے ہیں وہ ذات سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے. اب تم آ کے تفضیلیت لے کے رافضیوں کو لے کے ناچے تو ہم تمہاری نہیں سنتے. تم کتنے بھی بڑے خاندان کے ہوں گے، ہم مجدد صاحب کی سنیں گے کیونکہ حق ان کی طرف ہے. مجدد الفسانی اہل بیت اطہار کا مقام بتایا. مجدد الفسانی نے جھکا دیا بادشاہوں کو، مسجدیں تعمیر کروائی، دین اسلام کو آراستہ پیراستہ کر دیا، ہر خلق میں رسول کی محبت کو داخل فرما دیا. او مجدد صاحب پھر عقائد کیسے؟ اب خالی بحث کریں رسول پاک کا سایہ ہے نہیں ہے، نہیں ہے. چل کیا بحث کرا؟ بحث نہیں کرنا ہے لوگوں سے. اللہ ان کو بھٹکا دیا، اپنا بولتے جانا ہو سرکار کا سایہ نہیں ہے. تو مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے چند لوگ بولے کیا رسول پاک کا سایہ تھا؟ نہیں تھا. مجدد صاحب بولے سایہ نہیں تھا. دلیل کیسی دی؟ کوئی نہیں دے سکتا، یہ مجدد ہی دے سکتا. بولے کہ سایہ کیسا رہتا ہے؟ کہ بات عقل کی کرو، کیا ہے سایہ کس کا پڑتا؟ بھئی جب روشنی ہوتی ہے، جب کوئی چیز ٹھوس ہوتی ہے اس کا سایہ پڑتا. روشنی پہ روشنی ڈالو اس کا سایہ پڑتا کیا؟ یہ ہے مجدد الفسانی. اس لیے میرے آقا کا جسم روشنی سے بھی زیادہ لطیف ہے، تو لطیف شے کا سایہ نہیں پڑتا. اور میرے آقا کا جسم اطہر روشنی سے بھی زیادہ لطیف ہے. اب روشنی کی رفتار دیکھو کتنی ہے، تو پھر آقا کی رفتار کتنی ہوں گی؟ پھر معراج میں گئے بھی آگے بھی.
یہ مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ بتایا. اب یہ عقیدے پہ ہم کو رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے؟ تم بحث کریں سایہ تھا نہیں تھا نہیں آتا. ارے تیرے پہ شیطان کا سایہ ہوگا احساس سے بھورا تو. علم غیب کے تعلق سے پوچھے حضرت مجدد الفسانی نے کہا ارے کیا بول رہے ہیں؟ جب کوئی تصوف کی راہ میں نکلتا ہے سلوک طے کرتا ہے نا اللہ اس پہ سارے راز افشا کر دیتا ہے. اس کا نے غیب نہیں رہتا. جب ایک ولی کا نے غیب نہیں رہتا تو نبی کی کیا بات پوچھ رہا ہے؟ اب آج بحث کر رہے ہیں علم غیب ہے نہیں ہے. ہم لوگ ابھی دلچسپی لے رہے ہیں سرکار یہ نہیں بولے نہ وہ نہیں بولے. تو بیٹا ادب سیکھ. نہیں بولے تو وہ حکمت ہے, بولے تو وہ ہمارے لیے رستہ ہے. نہیں مجدد صاحب یہ عقیدے کے مجدد صاحب اتنے مجدد الفسانی بولے تو 1000 سال کے مجدد. جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ 100 سال کے بعد مجدد پیدا کرتا, اور ایک مجدد نہیں رہتا, کئی مجدد ہو سکتے ہیں. لیکن مجدد الفسانی کو اللہ نے 1000 سال کے بعد پیدا کیا ہے, اور دین میں جتنی خرابی آئی اللہ نے مجدد صاحب کے ذریعے سے اس کو پاک کیا ہے. اس لیے آپ نے ملاؤں کو ٹھیک کیا, صفری عاملوں کو ٹھیک کیا, غلط صوفیوں کو ٹھیک کیا, شریعت کے مخالفین کو ٹھیک کیا, اکبر کے الہاد کا مقابلہ کیا, جہانگیر کی کفریات کا مقابلہ کیا, مصیبتیں اٹھائی اور اسلام کو تابندگی عطا فرمائی. یہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی آپ کیا سمجھیں گے, ہم کیا سمجھیں گے؟ اس لیے ہم ہر سال مجدد الفسانی کا ذکر پاک کرتے ہیں. اگر سمجھ رہا ہے نا تو پھر ان کے مکتوبات شریف پڑھیے, ان کی کتابیں پڑھیے. ہاں وہ ہے. اور مجدد الفسانی اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے مجدد, روحانیت میں اتنا مقام کہ مجدد الفسانی کے مرشد فرما رہے ہیں مجدد صاحب کو مرید کرنے کے بعد خلیفہ خلافت دینے کے بعد حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرید کرنا بند کر دیا. اگر کوئی حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالی کے پاس آتا کہتا حضور میں آپ کا مرید ہوتا ہوں, بولتے شیخ احمد کے پاس جاؤ. ہاں شیخ احمد سرہندی رضا کو بولتے ان سے جا کے حاصل کرو, ان سے سلوک طے کرو, ان سے طریقت کے رموز حاصل کرو. میں نے کرتا مرید, میں نے پورا شیخ احمد سرہندی کو دے دیا ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا مرشد؟ پہلے کے ایسے مرشدات تھے, یہاں تو میرا مرید پیر نہیں پڑا, میرے آ کے شام میں ایسا ٹھہرا, پیر نہیں پڑے تو وہاں بھی, ان کے پیر پڑے تو سنی ہوتے کیا؟ تمہارے پیر پڑے تو سنیت سے خارج ہو جاتے, کہہ کے سولی تم. کدھر مجدد صاحب کے مرشد دیکھو کیسے ہیں. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ صرف ہندوستان آئے مجدد صاحب کے لیے. جب مجدد صاحب کو مرید کر لیا, خلافت دے دی, تو پھر مرید نہیں کیے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ شیخ احمد ایسے آفتاب ہیں, مرشد بول رہے ہیں مرشد, شیخ احمد ایسے آفتاب ہیں ہم جیسے ہزاروں ستارے ان کی روشنی میں گم ہیں. اللہ غنی مرتبہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ غنی. ہاں اس لیے اقبال نے کہا اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے. مجدد صاحب کی خبر پہ اقبال گئے. بھائی یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, 14 سال 16 سال پڑھتے, وہ مرشد کے مرید ہوتے, یہ مرشد کی خالی عقل آتی. اور اقبال یورپ میں رہے, برطانیہ میں رہے, فلسفہ قدیم جدیدہ سے واقف, تمام علوم حاضرہ سے واقف, انگریزی سے واقف, بڑے بڑے انگریزوں کی صحبت میں بیٹھے, پھر بھی انہوں مجدد صاحب کی خبر کو مان رہے. اور انہوں آئے بیش ہیں, انگریزی کی الف ب نہیں آتی, ہم پی ایچ ڈی, ہم سائنس سے واقف, ہم جغرافیہ سے واقف. اب انہوں بولے تو ہم 16 سال مدرسے میں پڑھے, ہم تخصص کرے, ہم ڈاکٹر. ارے ڈاکٹر نہیں ہے, سب سے بڑے بیمار تو نیچے. ہم مفتی, تو مفتی نہیں ہے, مفت خورا ہے. اس لیے حکومت کے جو ہے چمچے کو بول رہا کہ میلاد کا جلوس بند کرو,
تو پتا چلا تو سیاسی لوگوں کا کتنا بڑا چمچہ ہے، کہاں ہو ڈوئی ہلایا. اگر تو سیاسی لوگوں کا چمچہ نہیں ہوتا تو تو بولتا جلوس نکالو یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرو. جیسا مجدد صاحب نے کہا میلاد مناؤ، مجدد صاحب خود میلاد مناتے تھے. تو ان کے مرشد نے ان سے یہ کہا تو اقبال نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، یعنی حضرت شیخ احمد سرندی مجدد فسانی درتا کی خبر انور پہ حاضر ہوا میں. تو کیا دیکھا؟ وہ خاک جو ہے زیر فلک آسمان کے نیچے مطلع انوار، آسمان پہ سورج چاند ہے نا، لیکن انہیں یہ زمین پر بھی سورج سے بڑا ایک سورج ہے جہاں سے روشنی نکل رہی ہے. مطلع انوار جہاں سے روشنی نکلتی ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، مطلع انوار. اور کیا ہے؟ اس خاک سے ستارے بھی شرمندہ ہیں، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے. کیوں شرمندہ ستارے ہیں؟ اس خاک میں پوشیدہ ہے ایک صاحب اسرار. اللہ نے اپنے راز دیے ہیں ان کو. کیا تیرے سے کہ دیوبند میں پڑھے تو دیتے ہیں، کیا نظامیہ میں پڑھے تو دیتے ہیں؟ ہاں، یہ راز نظامیہ میں دیوبند میں پڑھے تو نہیں ملتے، یہ راز باقی باللہ کے خدموں میں بیٹھے تو ملتے ہیں. یہ حضور ابوبکر صدیق کو مانے تو ہوتے ملتے ہیں، مولا علی کو مولا کائنات مانے تو ملتے ہیں. یہ راز امام حسین کی شہادت پہ آنسو بہائے تو ملتے ہیں. یہ راز خواجہ اجمیری کی درگاہ کو چومے تو ملتے ہیں. یہ راز نظامیہ میں پڑھنے سے دیوبند میں پڑھنے سے نہیں ملتے. یہ صاحب اسرار ہے یہ. اور مجدد صاحب نے کیا فرمایا؟ میں بول دوں میں ایسے ایسے رازوں سے واقف ہوں کہ حروف مقطعات کے معنی مجھ پر کھلے ہوئے ہیں. ابھی نہیں سمجھے بابا وہ سارے لوگ مجدد صاحب. ہاں، اس لیے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اقبال نے کھولا راز. اس خاک میں پوشیدہ ہے ایک صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. 40 پہلوانہ مل کے گردن جھکایا تو ایسی گردن تھی. حالانکہ مجدد صاحب کوئی پہلوان نہیں تھے، کچھ نہیں، فل بدن ایسی تھے، لیکن گردن نہ جھکی. کیونکہ مجدد صاحب بولے یہ اللہ کے سامنے گردن جھکے گی تو اللہ نے ایسی طاقت گردن میں دے دیا کہ 40 پہلوان نہیں جھکا سکے. آخر میں جہانگیر کو ان کے قدموں پہ جھک جانا پڑا. وہ شان ہے میرے آقا شیخ احمد سرندی مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب بولو بزرگوں کو ماننا کہ نہیں ماننا، ان کی درگاہ کو چومنا کہ نہیں چومنا. مجھے صاحب امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروی ہیں. اب حنفیت کو ماننا کہ نہیں ماننا. اب 20 رکعت تراویح مجدد صاحب پڑھتے تھے، ہم نکل گئے 50-60 سال سے 8 رکعت تراویح. لعنت ہے تمہارے پہ. ہاں، مجدد صاحب 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، خود تراویح پڑھاتے تھے، حافظ قرآن تھے. ہاں، مجدد صاحب بزرگوں کی درگاہ کی زیارت کرتے تھے، اپنے پیر و مرشد کا عرس کرتے تھے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے، یا علی کے یا غوث کے نعرے لگاتے تھے. اور غوث اعظم ان کو اتنا چاہتے تھے کہ اپنا جھپے مبارک دیا تھا ان کو. حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرمانے سے پہلے اپنے صاحبزادوں کو وصیت کیا کہ یہ جھبا میرے 500 سال کے بعد سرہند میں شیخ احمد پیدا ہوں گے، یہ جھبا ان کو دینا. تو وہ غوث اعظم کی اولاد ہوتے ہوئے کمال الدین کیتلی، بہت بڑے بزرگ ہیں غوث اعظم کی، ان کے آیا غوث پاک کے پوتے ہیں. تو حضرت کمال الدین کیتلی نے بچپن میں حضرت شیخ احمد سرہندی کو لیا اور دعا دی تھی. انہوں نے اپنے خاندان میں اپنے صاحبزادوں کو کہا کہ یہ جھبا ہے، جب شیخ احمد سرہند اپنی مقام پہ پہنچیں گے جب دے دینا. تو ان کے بھی انتقال ہوا تو ان کے پوتے ہو گئے کمال الدین کیتلی رحمۃ اللہ علیہ. پوتلے بولے ہماری چیز ان کو کیسے دینا. دیکھو آپ آج بھی یہی نہیں ہے، ہم ارے ہم نہیں چلتا، یہاں اللہ کی محبت چلتی ہے. یہاں ہمارے چیز ہے، وہ ہماری چیز ہے. ارے چیز تو شیخ احمد سرہندی کی ہے. تو نہیں دیے.
نہیں دیتے، حضرت کمال الدین کیتلی پوتوں کے خاتمے آ گئے، بولے چلو دے دو، انہوں خاموش بیٹھ گیا، خواب ہے بول کے. پھر دوسرے دن آئے، پھر تیسرے دن آ کے ڈانٹا، دے دو جس کی امانت اس کو. تو لا کے پوتوں نے دے دیا وہ جھبے مبارک جو غوث اعظم نے عطا کیا. وہ شان ہے شیخ احمد سرندی مجدد ثانی. اور آپ فاتحہ دلاتے تھے، اب دلائیں گے نہیں دلائیں گے فاتحہ؟ دلاؤ گھر میں شیخ احمد سرندی. یہ تو کمال سنیے. ارے میاں یہ بزرگوں نے ہمیں کھولا، ہم فاتحہ دیتے، تیرے کو کیا معلوم؟ ہم بزرگوں کو دیکھنے والے ہیں، تیرے سڑے کو دیکھیے. تو کون قرآن کو سمجھتا بھائی؟ قرآن کو کون سمجھتا؟ جس پہ اترا انہیں سمجھتے. اس لیے ہر کوئی صحابہ پہ ریفر کرتا. انہوں بیچ میں سے نکل گئے، ہم تفہیم القرآن، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے ہاتھ کیوں؟ میں سمجھا وہ تو سمجھ گیا. ہاں یہ اولیاء نے سمجھایا وہ تو سمجھ گیا قرآن. یہ بہت نازک مسئلہ ہے. تو حضور اب وقت ہو رہا ہے، بچوں کو بھی مقابلے میں حصہ لینا ہے. آخری بات کرتے ہوئے ہاں چلیے. تو وہ حضرت شیخ احمد سرندی مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں فاتحہ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ خواب میں سرکار کو دیکھے تو سرکار کو سلام کیا تو سرکار پلٹ گئے. یہ بہت بے چین ہو گئے، ارے سرکار میرے سلام کر پلٹ گئے. سرکار وجہ کیا ہے؟ سرکار بولے حضور یہ غلام سے کیا بے ادبی ہو گئی جو آپ کچھ پر نظر کرم فرمی فرما رہے ہیں؟ تو سرکار ایسی پلٹ کے بولے شیخ احمد سنو، میں عائشہ کے گھر میں رہتا ہوں، تم تحفہ بھیجنا ہے تو ام المؤمنین عائشہ کے پاس بھیجو. حضرت شیخ احمد سمجھ گئے کیونکہ اس میں آپ فاتحہ میں ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے، اہل بیت کا ان کا نام لیتے تھے. تو سرکار پلٹ گئے. اب جو فاتحہ نہیں دیتا اس سے کتنے پلٹے ہوئے سرکار؟ اس لیے دیو حضرت عائشہ کا نام بھی لو، تمام امہات المومنین کا لو، خلفاء راشدین کا لو، صحابہ اہل بیت کا لو. اس تاریخ سے حضور شیخ احمد سرندی مجھے فرماتے ہیں کہ میں پابندی کے ساتھ جب بھی فاتحہ دیتا ہوں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو بھی نذرانہ پیش کرتا ہوں. یہ راز کھولے ہیں. میں گیا فاتحہ غرس سمجھ میں آئی بات. اب آپ مطمئن رکھو، انہیں بول دیا ڈاؤٹ پیدا کر دیا، اس لیے ہمارا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم تو سیدھا درگاہ کو جا کے چوم لیتے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمارے کو. سیڑھیوں سے چوم لیتے جاتے. تم کو کیا معلوم اس خاک کے ذرے میں ہے وہ صاحب اسرار، جس خاک کے ذرے سے شرمندہ ستارے. ہاں اللہ نے جن کو کیا بر وقت خبردار، یہ اللہ نے شیخ احمد سرندی مجدد ثانی میرے آقا کا بڑا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے. آج ہم مسلمان ہیں تو ان کے صدقے میں ہیں، اس لیے اللہ قبول فرما لے. ہم ان کی بارگاہ میں جو خیرات پیش کر رہے ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہم کو مجدد ثانی کے راستے پر چلنے کی اور ان کے عقائد کو پھیلانے کی توفیق دے. اور دشمنان اہل سنت گستاخان رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کرے اور ان سے مقابلہ کرے. ہم کو غلبہ عطا فرمائے جیسا تو نے مجدد ثانی کو غلبہ عطا فرمایا ہے. اللہ ہم پر کرم فرمائے، رحم فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین.